دیا اور اس میں حکموں کو پورا نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو پھر حالات بگڑتے ہیں، اللہ ہی بگاڑتا ہے، لیکن ذریعہ یہ خراب عمل ہے۔ فسادی وہ آدمی ہے جو اللہ کے دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے، اور اپنے آپ کو اس مال کی وجہ سے، اس ملک کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے کچھ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، اسی کی وجہ سے فساد ہوگا۔ فساد کس کے؟ پھر اس کے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو فسادی نہ بنو، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس نے جواب میں کیا دیا، کیا کہا؟ تو جواب میں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے نہیں دیا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ اس کا انکار تو نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں مجھے جو ملا ہے وہ تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں نے علم سیکھا ہے میری طاقت سے۔ جیسے بندہ پڑھتا ہے نا تو میری ڈاکٹری کی وجہ سے، میں نے پڑھا ہے، میرا علم ہے انجینئرنگ کی وجہ سے، میرے پاس تجارت والا علم ہے اس کی وجہ سے، میرے پاس زراعت والا علم ہے اس کی وجہ سے، میرے پاس سونے اور پیٹرول والا علم ہے اس کی وجہ سے، میرے پاس فلان چیز کا علم ہے، ہنر ہے۔ تو گویا اس نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو ملا ہے، حالانکہ تمہارے پاس جو یہ علم ہے تو یہ علم کس نے دیا؟ ماں کے پیٹ سے جو بھی آیا ہے وہ بغیر علم کے آیا ہے۔ جس کے پاس آج ڈاکٹری کا علم ہے، تجارت کا علم ہے، زمینوں سے فائدہ اٹھانے والا علم ہے یا دینی علم ہے، تو یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ ماں کے پیٹ میں سے تو لائے، اگر ماں کے پیٹ میں بھی سے کوئی لے کر آتا تو جسے ماں کے پیٹ سے ہاتھ اور پیر کا سرمایہ لے کر آتا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ وہاں اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو اللہ کو نہ پہچاننا اور اللہ کی قدردانی نہ کرنا اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا، اسی کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبیوں نے یہ بات کی تو ساتھ یہ کہا کہ دیکھو ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، کیوں؟ ہمارا کام تمہارے مال کے بغیر بن سکتا ہے، ہمارا کام تمہارے ملک کے بغیر بن سکتا ہے، کیونکہ کام بنانے والا ہمارے ساتھ ہے، پیسہ تمہارے ساتھ، کام بنانے والا ہمارے ساتھ، ملک تمہارے ساتھ، کام بنانے والا ہمارے ساتھ، اکثریت تمہارے ساتھ، کام بنانے والا ہمارے ساتھ۔ تو کام بنا، یہ تو پہلے لا الہ ایک جانور کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں حاضر کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، جو جہنم میں ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور جو جنت میں ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان اس کو مانتا ہے، کیونکہ اس سے انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا کہ مرنے کے بعد زندگی یہ حق ہے اور اس میں عذاب اور ثواب یہ حق ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے سمجھے کہ گویا یہ آخرت کا طالب بن کر زندگی گزارے، کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اپنی آخرت بناؤں۔ دنیا بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، کہ دنیا میں اس لیے بھیجا گیا
کہ بندہ دنیا میں محنت کر کے کوشش کر کے اپنی دنیا بنا دے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اس دنیا کو ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے. جس چیز پر بھی نظر ڈالو گے تو بزبان حال یہ بتا دے گی کہ میں تمہارے لیے ہوں، اور تمہارا اس دنیا میں رہنا عارضی ہے تو میری وجود بھی عارضی ہے. زمین کو دیکھے تو اللہ نے زمینیں ہمارے لیے بنائی ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. اس زمین کو اللہ نے بچھونا بھی بنایا ہے. لیٹنا چاہو تو لیٹ جاؤ، بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ، چلنا چاہو تو چلو، آخر تک پہنچ سکتے ہو. اس زمین سے جو کچھ اللہ پاک نکال رہا ہے اور اس کے اندر سے بنا رہا ہے اور اس کے اندر بھی جو کچھ رکھا ہے، اس میں ہر ایک چیز کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، کیونکہ بندے ان چیزوں کا محتاج ہیں. زمین کے بغیر ان کا گزارا نہیں، آسمان کے بغیر ان کی زندگی نہیں، چیزوں کے بغیر، کیونکہ اللہ نے اس کو عبث نہیں بنایا. اور یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سب نعمتیں ہیں. اس لیے اس دنیا پر لعنت نہیں ہے کہ زمین ہو یا آسمان ہو، یہ دنیا ہے. اور زمین کے اندر اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی. اللہ نعمتیں کے طور پر بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے آسمانوں سے پانی برسایا اور پھر زمین سے میں نے اگایا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. زمین کو میں نے پہاڑا، چیرا، اور پھر اس کے اندر دیکھے دانے، غذائیں، پھل، ثمرات، ترکاریاں، کھجوریں، انگور تمہارے لیے غذا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے غذا ہے. ابا متاعا لکم ولانعامکم. اس کے اندر ایک ایک چیز کو اللہ نے نعمتیں کے طور پر ذکر کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اللہ کو پہچانو کہ زمین کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ہواؤں کا چلانے والا، نہروں اور دریاؤں کا بہانے والا اور انسانوں کا پیدا کرنے والا اور ان کا پالنے والا. وہ ایک ایک چیز بندے کو دعوت دیتی ہے کہ اللہ کو پہچانو. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور بندوں کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے. اس لیے بندے کی ہوشیاری یہ ہے، بندے کی عقل مندی یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کے لیے نہ سمجھے، بلکہ اس دنیا میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے سمجھے کہ میں نے اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے مرنا ہے. کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے.
وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ وقت اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے تاکہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے اور ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے نفس کو لگام دے، اس کو قابو میں رکھے اور موت تک جو بھی کام کرے وہ آخرت کے لیے کرے. وعمل لما بعد الموت. اس کا ہر عمل مرنے کے بعد جو زندگی ہے اسی کی بنیاد پر ہے بس. اور انسان کو اللہ نے عمل کا مشین بنایا ہے. یہ بندہ اپنے اعمال کو گن نہیں سکتا ہے. صبح سے لے کر شام تک دیکھنے والا عمل، سوچنے والا عمل، سننے والا عمل، بولنے والا عمل، کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے چلنے والا عمل پاؤں کے ذریعے سے چل رہا ہے، ہاتھ استعمال کر رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، ناپ تول رہا ہے، دستخط کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے. یعنی ہر وقت انسان اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے. صرف دیکھنا عمل نہیں ہے، آنکھیں بند کرنا بھی عمل ہے. صرف سننا عمل نہیں ہے، کسی بات سے اپنے کانوں کو بند کرنا اور نہ سننا یہ بھی عمل ہے. صرف بولنا عمل نہیں ہے بلکہ اپنے زبان کو کسی بول سے بند رکھنا اور نہ بولنا یہ بھی عمل ہے. یہ گویا یہ انسان عمل کی ایک مشین ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو سمجھانے کے لیے مثال سے وضاحت کی کہ عام طور پر بندہ اس دنیا میں پیسہ جمع کرتا ہے، مالدار بن جاؤں، زمیندار بن جاؤں، دکاندار بن جاؤں، اور ان پیسوں کے ذریعے سے مکان بنا رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، سواریاں خرید رہا ہے، کوئی اپنی ضرورتوں کا سامان یہ حاصل کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ بندے کے تعلقات ہوتے ہیں. یہ میرا بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ والدہ ہے، یہ والد صاحب ہے، یہ چچا زاد ہے، یہ ماموزاد ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے. یہ سلسلہ اللہ نے چلایا ہے. تو مثال سے وضاحت کی ہے کہ آپ بتا دیں کہ اگر ایک آدمی کا موت کا وقت آ جائے اور اس کے 3 بھائی ہوں، اب ظاہر بات ہے کہ موت کے وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا ہی محتاج ہوتا ہے، کتنا ضرورت مند ہوتا ہے. مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کی کتنی ضرورتیں اور کتنی حاجتیں ہوتی ہیں.
تو اس نے ایک بھائی کو بلایا اور اس بھائی سے پوچھا، اس سے کہا کہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ میرے پر کیا گزر رہی ہے اور محتاج ہے، زمین کے بغیر ان کا گزارا نہیں، آسمان کے بغیر ان کی زندگی نہیں، ان چیزوں کے بغیر، کیونکہ اللہ نے اس کو عبث نہیں بنایا اور یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سب نعمتیں ہیں، اس لیے اس دنیا پر لعنت نہیں ہے کہ زمین کیا ہے، اور زمین کے اندر اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی۔ اللہ نعمتیں کے طور پر بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے آسمانوں سے پانی برسایا اور پھر زمین سے میں نے اگایا، انا صببنا الماء صبا ثم، کے اندر ایک ایک چیز کو اللہ نے نعمتیں کے طور پر ذکر کیا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اللہ کو پہچانو کہ زمینوں کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ہواؤں کا چلانے والا، نہروں اور دریاؤں کا بہانے والا اور انسانوں کا پیدا کرنے والا اور ان کا پالنے والا، وہ ایک ایک چیز بندے کو دعوت دیتی ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، اس لیے بندے کی ہوشیاری یہ ہے، بندے کی عقل مندی یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو بلکہ اس دنیا میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے سمجھے کہ میں نے اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، یہ وقت اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے تاکہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے، کام کرے وہ آخرت کے لیے کرے، وعمل لما بعد الموت، اس کا ہر عمل مرنے کے بعد جو زندگی ہے اسی کی بنیاد پر ہے بس، اور انسان کو اللہ نے عمل کا مشین بنایا ہے، یہ بندہ اپنے اعمال کو گن نہیں سکتا ہے، صبح سے لے کر شام تک دیکھنے والا عمل، سوچنے والا عمل، سننے والا عمل، بولنے والا عمل، کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے چلنے والا عمل، پاؤں کے ذریعے سے چل رہا ہے، ہاتھ استعمال کر رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، ناپ تول رہا ہے، دستخط کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، یعنی ہر وقت انسان اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے، صرف دیکھنا عمل نہیں ہے، آنکھیں بند کرنا بھی عمل ہے، صرف سننا عمل نہیں ہے، کسی بات سے اپنے کانوں کو بند کرنا اور نہ سننا یہ بھی عمل ہے، صرف بولنا عمل نہیں ہے بلکہ اپنے زبان کو کسی بول سے بند رکھنا اور نہ بولنا یہ بھی عمل ہے، یعنی گویا
انسان عمل کی ایک مشین ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو سمجھانے کے لیے مثال سے وضاحت کی کہ عام طور پر بندہ اس دنیا میں پیسہ جمع کرتا ہے، مالدار بن جاؤں، زمیندار بن جاؤں، دکاندار بن جاؤں، اور ان پیسوں کے ذریعے سے مکان بنا رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، سواریاں خرید رہا ہے، گویا اپنی ضرورتوں کا سامان یہ حاصل کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ بندے کے تعلقات ہوتے ہیں. یہ میرا بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ والدہ ہے، یہ والد صاحب ہے، یہ چچا زاد ہے، یہ مامو زاد ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے. یہ سلسلہ اللہ نے چلایا ہے. تو مثال سے وضاحت یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ اگر ایک آدمی کا موت کا وقت آ جائے اور اس کے 3 بھائی ہوں، اب ظاہر بات ہے کہ موت کے وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا ہی محتاج ہوتا ہے، کتنا ضرورت مند ہوتا ہے. مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کی کتنی ضرورتیں اور کتنی حاجتیں ہوتی ہیں. تو اس نے ایک بھائی کو بلایا اور اس بھائی سے پوچھا، اس سے کہا کہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ میرے پر کیا گزر رہی ہے اور اس وقت میرا کیا حال ہے، اس میں آپ میرا کیا مدد کر سکتے ہو. اس نے جواب میں کہا کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے تو دوائی کا انتظام وہ میں کر سکتا ہوں. جس چیز کی بھی ضرورت ہو میرے ذریعے سے تم اس کو حاصل کر سکتے ہو. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو میں تو بس صرف تمہارے زندگی کے حد تک ہوں. جب تک تو یہاں ہے تو میں تمہارے ساتھ، اور جب تو یہاں سے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو پھر میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکتا. دوسرے کو بلایا، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، دوا دارو جو بھی تجھے ضرورت ہے میں اس کے ہاتھ پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں. اور جب تو مر جائے تو تمہارے تجہیز و تکفین کا میں ذمہ دار ہوں، یہ کام میں کروں گا. لیکن اس کے بعد جب تجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، قبر تک تو ساتھ ہوں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، واپس آ جاؤں گا اپنی جگہ پر. تیسرے کو بلایا، اس نے کہا میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں اور موت کے وقت تمہارے ساتھ، اور مرنے کے بعد جب تجھے دفن کیا جاتا ہے، دفن کیا جاوے میں بھی تمہارے ساتھ ہوا. جہاں تو وہاں میں.
میں تمہیں کسی بھی مرحلے پر چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کر کے بیان کر کے پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی کارآمد ہے؟ اب ہم بھی اگر اپنے دل سے پوچھیں تو جواب میں حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ تیسرا ہی ہے، باقی دو نے تو ساتھ چھوڑ دیا۔ کسی نے موت تک ساتھ دیا اور کسی نے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین میں ساتھ دے دیا، لیکن وہ جو زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اس میں تو تیسرے نے ساتھ دینے کا کہا ہے، تو یہ تیسرا کیا ہے؟ یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا ہے یہ مال ہے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ کارخانے، یہ نقدی اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا میں آتے وقت ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، یہ یہاں کے استعمال کے لیے اللہ نے اس کو یہ چیزیں دے دی، امتحان کے طور پر بھی نعمتیں ہیں، لیکن آگے مرنے کے بعد اور یہ دوسرا بھائی یہ رشتہ دار ہے اور یہ تیسرا عمل ہے، یہ تیسرا بندے کا عمل ہے۔ تو ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اسی کی تیاری میں رہے، کہ موت ایسے حال میں آ جائے کہ تیاری میں لگا ہوا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ موت تمہیں آئے اسلام کی حالت میں۔ موت کا پتہ نہیں چلتا، بیٹھے بیٹھے بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، سوتے سوتے پہنچ جاتا ہے، بولتے بولتے پہنچ جاتا ہے، کھانا کھاتے کھاتے پہنچ جاتا ہے، اپنے دکان پر ہے، اپنی زمین میں ہے، کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ اس لیے اس آخرت کی تیاری کو عام کر دیا گیا کہ اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے، کہ اپنے بدن سے نکلنے والے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو، بولنے کو، دیکھنے کو، سوچنے کو، کمانے کو، خرچ کرنے کو۔ تو ایک ہے اس کا ماننا اس درجے میں کہ میرا اس سے انکار نہیں، اگر جو ماننا اس حد تک ہے کہ اگر کوئی اس کو مارنا چاہے، قتل کرنا چاہے اور کہے کہ اس سے انکار کر لو تو یہ انکار نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر بندہ اس کی تیاری میں لگا رہے، اس کی تیاری میں لگا رہے، تاکہ مرنے کے بعد اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے آخرت کا بننا،
جگہ جنت، تو جنت کا طالب، اور ناراضگی کی جگہ جہنم، تو جہنم کا خوف، جہنم کا خوف۔ یہ گویا ہر عمل میں انسان چاہتا یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس عمل سے اللہ راضی ہو کر مجھے جہنم سے بچا دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے مصنون دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، واعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ کہ یا اللہ میں تیرے سے مانگتا ہوں، کیونکہ یہ نعمتیں مانگنے سے ملتی ہیں۔ بندے کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے اللہ ناراض، کیونکہ اس میں ایک تکبر، غرور اور اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھنے کی اس کے اندر ایک وہ جرک نظر آئے، شائبہ نظر آتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی قول کے اعتبار سے نہیں کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ مانگتا ہوا نظر آتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ مانگتا ہوا نظر آتا ہے، وہ طلب کرتا ہوا ہے۔ یہ مال اس لیے دیا ہے کہ غریبوں کو دو، یہ یتیموں کو دو، یہ بیواؤں کو دو، اس کے حقوق رکھے ہیں۔ تم اس مال کا مالک نہیں ہو، تم امانت دار ہو، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور ملک کے اندر فسادی مت بنو، کیونکہ فسادی کون ہوتا ہے؟ جو مال میں حکم پورا نہیں کرتا، جان میں حکم پورا نہیں کرتا، تجارت کر رہا ہے اور حکم پورا نہیں کرتا، عمل کو بگاڑتا ہے، عمل کی بگاڑنے کی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں۔ چیزوں کے کمی کی وجہ سے حالات نہیں بگڑتے، عمل کی خرابی کی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں، اور عمل کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے حالات بنتے ہیں۔ حالات کو اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا کہ کسی ملک کے پاس مال زیادہ ہے، سونا زیادہ ہے، پیٹرول ہے، تیل ہے، فلان چیز ہے، فلان چیز ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے ان کے حالات بڑھیا سے بڑھیا بنیں گے، اور ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، ان کے اندر آپس میں جوڑ ہوگا، آپس میں محبتیں ہوں گی، اطمینان ہوگا، ان کے چیزوں میں برکتیں ہوں گی، اور ان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ یہ اللہ نے حالات کو چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے کہ عمل اگر خراب ہے تو یہ حالات اس خراب عمل کا نتیجہ ہے، یہ تو اس پر اس درخت کا میوہ ہے۔ حالات اگر جس قسم کی بیج ہو اس قسم کا میوہ آتا ہے درخت پر، اس طرح یہ تمہارے حالات ہیں۔ تو جب بندہ احکامات پورا نہیں کرتا، پیسہ اللہ نے دیا اور اس میں حقوقوں کو پورا نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو پھر حالات بگڑتے ہیں، اللہ ہی بگاڑتا ہے، لیکن ذریعہ یہ خراب عمل ہے۔ فسادی وہ آدمی ہے جو اللہ کے دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کو ناراض کر کے
اور اللہ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو اس مال کی وجہ سے، اس ملک کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے کچھ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، اسی کی وجہ سے فساد ہوگا۔ فساد کس کے؟ پھر اس کے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو فسادی نہ بنو، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس نے جواب میں کیا دیا، کیا کہا؟ تو جواب میں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے نہیں دیا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ اس کا انکار تو نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں مجھے جو ملا ہے وہ تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں نے علم سیکھا ہے میری طاقت سے۔ جیسے بندہ پڑھتا ہے نا تو میری ڈاکٹری کی وجہ سے، میں نے پڑھا ہے، میرا علم ہے انجینئرنگ کی وجہ سے، میرے پاس تجارت والا علم ہے اس کی وجہ سے، میرے پاس زراعت والا علم ہے اس کی وجہ سے، میرے پاس سونے اور پیٹرول والا علم ہے اس کی وجہ سے، میرے پاس فلان چیز کا علم ہے، ہنر ہے۔ تو گویا اس نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو ملا ہے، حالانکہ تمہارے پاس جو یہ علم ہے تو یہ علم کس نے دیا؟ ماں کے پیٹ سے جو بھی آیا ہے وہ بغیر علم کے آیا ہے۔ جس کے پاس آج ڈاکٹری کا علم ہے، تجارت کا علم ہے، زمینوں سے فائدہ اٹھانے والا علم ہے یا دینی علم ہے، تو یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ ماں کے پیٹ میں سے تو لائے، اگر ماں کے پیٹ میں بھی اس سے کوئی لے کر آتا تو جسے ماں کے پیٹ سے ہاتھ اور پیر کا سرمایہ لے کر آتا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ وہاں اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو اللہ کو نہ پہچاننا اور اللہ کی قدردانی نہ کرنا اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا، اسی کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبیوں نے یہ بات کی تو ساتھ یہ کہا کہ دیکھو ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، کیوں؟ ہمارا کام تمہارے مال کے بغیر بن سکتا ہے، ہمارا کام تمہارے ملک کے بغیر بن سکتا ہے، کیونکہ کام بنانے والا ہمارے ساتھ ہے، پیسہ تمہارے ساتھ، کام بنانے والا ہمارے ساتھ، ملک تمہارے ساتھ، کام بنانے والا ہمارے ساتھ، اکثریت تمہارے ساتھ، کام بنانے والا ہمارے ساتھ۔ تو کام بنا، یہ تو پہلے لا الہ الا اللہ میں کہ ان ذریعوں کے ذریعے سے کام تب بنے گا جب کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا، اور اللہ پاک کام بنانے میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو آخر میں اللہ نے یہ بھی دکھلا دیا کہ پھر اس کے بعد ان سے لے کر ان کو دیا، اور ایسا نہیں کیا عمومی طور پر کہ ان سے پہلے لیا، تاکہ وہ یہ کہیں کہ جب تک پیسہ میرے ہاتھ میں تھا تو کام میں بنا رہا تھا، کام میرا چل رہا تھا، لیکن پیسہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو اس وجہ سے کام خراب ہو گیا، پیسہ انہوں نے لے لیا۔ ملک جب تک میرے ہاتھ میں تھا تو کام چل رہا تھا، لیکن اب وہ غالب ہو گئے اور ملک انہوں نے لے لیا۔ نہیں، جتنے بڑے عمومی طور پر جو سرکش تھے اور جو طغیانی پر تھے اور ان کو اللہ نے ان پر ہاتھ ڈالا تو ان کو اللہ پاک نے ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے، قارون کے پاس مال ہے اور مال کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ فرعون کے ہاتھ میں ملک ہے اور ملک کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اس کے بعد ملک دیا ہے دوسروں کو، تاکہ اس دین کی قوت اور اس دین کی طاقت اور اس دین کی عظمت اور اس کا اثر اور اس کی طرف بلانے والوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہونے کا اندھے بھی دیکھ لے کہ ان کو جو ملا ہے اور ان کی جو مدد ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ ساتھ ہے۔ کون ساتھ ہے؟ اللہ ساتھ ہے۔ تو اس کلمے کی طرف بلانا یہ سب نبیوں کا کام۔ پیسے تو نہیں لیے، ملک نہیں لیا، لیکن بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، لوگوں کے جتنے بھی تانے تھے وہ سب برداشت کیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اس راستے کا مزاج ہے کہ جب دین اٹھتا ہے تو اس طرح نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے
اور عمومی طور پر نبیوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں اور اتنا ڈرایا گیا ہے اور اتنا دمکایا گیا ہے کہ اس کی طرح کسی نبی کو بھی ڈرایا نہیں گیا اور کسی نبی کو بھی دمکایا نہیں گیا. لیکن اس میں ان کا اللہ کی طرف دعوت دینا، اس میں ایک اطمینان ہوتا تھا ان کے اور اللہ کے درمیان. آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی طرف بلایا، اس کلمے کے ساتھ فضیلت یہ بتائی کہ دیکھو اے لوگو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی گویا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی. اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کو بتایا کہ جتنے بھی عرب ہیں یہ تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، یہ جتنے عجم ہیں یہ تمہیں جزیہ دیں گے. اور ان کو تو یہی چاہیے تھا. عام طور پر سردار چاہتا ہے کہ ہمارا غلبہ ہو، دوسرے ہمارے ماتحت ہو. اس کلمے کے اثر بتایا کہ جو کلمے والے ہیں اور جو کلمہ جن کے دل کے اندر کلمہ اترا ہوا ہے، تو وہی کلمہ عام ہوگا ان کے ذریعے سے، اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ پاک ان سے کام لے گا، اللہ پاک ان سے کام لے گا. اور جو نہیں مانیں گے اللہ پاک ان کو ان کے ماتحت رکھیں گے، بشرطے کہ یہ اپنی بات میں سچے ہوں، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل وہ کسی وقت بھی اس کے مخالف نہ ہو. اور خدا نخواستہ یہ بھی بتایا، کیوں؟ اللہ پاک، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ضابطے ہیں، وہ ضابطے بدلتے نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کا حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایک نظام ہے. آپ دیکھیں کہ احد میں ایک مقابلہ ہے کافروں کے مقابلے میں، لیکن جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کھڑا ہونے کا بتایا تھا وہ بھی قصدن نہیں، انہوں نے یہ سمجھا بعض میں سے کہ اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے. اور اس کے بعد جو حالات آ گئے کہ فتح شکست سے بدل گئی، اور پھر اس کے بعد اسی میدان میں جب تنبؤ ہو گیا تو اللہ نے پھر شکست کو فتح پر تبدیل کر دیا. لیکن یہ بتا دیا کہ دیکھو طریقوں کے ساتھ ہے مدد. صرف میں مسلمان ہوں تو میری مدد کرو، طریقے میرے جن کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، اجر ثواب اپنی جگہ پر ہے، اجر اور ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن گویا پورے جس علاقے میں، جس شہر میں، جس جگہ میں پیغمبر بھیجا جاتا ہے اور پیغمبر محنت کرتا ہے تو وہ زندگی عام ہو جائے اور ان کو غلبہ ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو. وہ صرف اس بات سے تو نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس زندگی کو اختیار کرنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ مسلمانوں لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلایا. تو یہ بلانا بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اس دعوت کی وجہ سے دین وجود میں آتا ہے. کلمے کی طرف بلاؤ گے کلمہ وجود میں آئے گا، لوگ کلمہ پڑھیں گے. نماز کی طرف بلاؤ گے تو نمازیں وجود میں آئیں گی. ذکر کی طرف بلائیں گے تو لوگ ذکر کریں گے. علم کی طرف بلائیں گے تو لوگ علم کے فضائل سن کر علم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اس لیے قرآن پاک دعوت والی کتاب ہے. اللہ بلا رہا ہے، اللہ پاک بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، نیک اعمال کی طرف بلا رہا ہے، نیک اعمال کی طرف بلا رہا ہے. کیونکہ بلانا اس عمل کے وجود کا ذریعہ ہے، اس عمل کے وجود کا ذریعہ ہے. دین کی دعوت کی برکت سے دین وجود میں آتا ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں، کسی چیز کی محنت کرو گے تو چیز وجود میں آئے گی، اور جب چیز وجود میں آئے گی تو اس کے منافع ملیں گے. اور کسی چیز کی محنت چھوڑ دو گے تو آہستہ آہستہ جو موجودہ چیزیں وہ بھی ختم ہوگی، اس کے منافع ختم ہو جائیں گے.
اس لیے میرے محترم دوستو، جس نے بھی کلمہ پڑھا تو اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے، تو اس کو سب سے پہلے یہ کام دیا کہ یہی کہو، یہی کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب اگرچہ اس میں پٹھائیاں ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تمہیں بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تمہارا کام کیوں نہیں بناتا؟ تم ہمارے بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان کے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں ہے، وہ بت تو ایک طرف کرو، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم تمہیں مار رہے ہیں، ہم تمہیں پریشان کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ گویا ایک ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، لیکن تمہارا بچانے والا کون ہے؟ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور اپنا قرب اور اپنا تعلق دینے کے لیے ان تمام حالات سے اللہ گزارتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ دیکھو ان حالات میں کون اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے مشاہدے کے خلاف اور یہ سمجھے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہے، اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے سچ ہیں، اور اس پر اللہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اس لیے ان حالات کی وجہ سے ہم نے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے کسی صحابی نے حکم کے ساتھ ساتھ محنت کرتے رہے، لیکن کسی نے اس کو چھوڑا ہو، ایسا نہیں ہے۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی سرن ہے تو کبھی جہرن ہے، تو کبھی کس وقت کس حال میں، کبھی کس حال میں، لیکن میرے محترم دوستو یہ اس کی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو کہنا کام ہے اور اس کا سننا کیا ہے؟ کام ہے، کیونکہ کہنے سے اندر بات اترے گی، سننے سے اندر بات اترے گی، اور دیکھنے سے کہ جگہ بہ جگہ بتایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، یہ آیات تکوینیہ ہے۔ اس آسمانوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، زمینوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ یہ آیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، یہ آسمانوں کو نہیں دیکھتے، یہ زمینوں کو نہیں دیکھتے، یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، یہ اس نظام کو نہیں دیکھتے کہ سورج کا نظام کہ کس طرح جب طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک یعنی وہ غروب کا ارادہ نہ کرے تو کوئی ہے کہ جو اس کو گویا اس کو غروب کو جو ہے چاہے اور اس کے چاہنے سے وہ سورج ڈوب جائے؟ یہ کوئی ہے؟ کہتے دیکھتے نہیں ہو کیا، سنتے نہیں ہو؟ تو آیات تکوینیہ کو دیکھنا، ایک ایک چیزوں کو دیکھنا، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، نہیں میرے رب نے اس کے اندر یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو یہ ایک مستقل کام ہے کہ بندہ یہی کہے اور بندہ یہی سنے اور بندہ یہی سوچے اور بندہ یہی دیکھے، اور اس کے لیے چیزوں کا چھوڑنا، جس کو چھوڑنا آ گیا اس کو لگنا آتا ہے، جس کو چھوڑنا نہیں آیا اس کو لگنا بھی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ لگنا اپنی طبیعت کی وجہ سے ہوگا اور لگنا اپنی خواہش کے بنیاد پر ہوگا، لیکن جس نے چھوڑنا سیکھ لیا اللہ کی نسبت سے تو اس کا لگنا بھی کس نسبت سے ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے اس حکم میں کیا کہ چھوڑ دو، کیا کر لو؟ چھوڑ دو۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر جا کر دعوت دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر باہر جا کر دعوت دو، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر باہر جا کر دعوت دو، اور یہاں تک قرار دیا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاؤ، مدینہ منورہ چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اپنے مکانات کو چھوڑ دو، تاکہ لگنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے اور چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ لگنا اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے جس کو چھوڑنا آ جائے اللہ کی نسبت سے۔ اس لیے یہ سکھلانے کے لیے ہر ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلانا اپنا کام بنایا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں۔ تو میرے محترم دوستو اس سے ان کا ایمان بڑھتا گیا، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا گیا، اور پھر اللہ پاک نے ایمان کے بارے میں جو قرآن تھا تو قرآن اتارا، احکامات بعد میں آئے ہیں،
आखिरत के बारे में कुरान अल्लाह ने उतारा, तौहीद के बारे में कुरान अल्लाह ने उतारा, रिसालत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी है, इस पर कुरान अल्लाह ने उतारा। ये 3 बुनियादें हैं, आखिरत है, रिसालत है, तौहीद है, ये बुनियादें हैं। इन बुनियादों पर अल्लाह ने कुरान उतारा। अब जगह ही नहीं थी किसी जगह बैठकर सुनने का, किसी जगह बैठकर समझने का, क्योंकि मस्जिद में तो यानी इजाजत ही नहीं थी। तो एक घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ बैठकर जो कुरान उतरता जाता तो ये कुरान अपने सहाबे कराम को सुनाता जाता और सहाबे कराम सुनते थे। उसमें तसल्ली आती कि देखो ये लोग ये कह रहे हैं, तुम ये कह दो और इसमें तुम सब्र करो, बर्दाश्त करो, अल्लाह से मांगो, यूं कर लो, यूं कर लो। और बंदा का दिल कितना बढ़ जाता होगा कि जब ये सुनता कि देखो अल्लाह ने आयतें उतारी हमारे तसल्ली के लिए। काफिर इश्काल करते थे, अल्लाह जवाब दे देता था। काफिर परेशान करते थे, अल्लाह की तरफ से तसल्लियां आती। तो उस दावत के साथ इस कुरान के इल्म को जोड़ लिया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जोड़ लिया। तो इसलिए एक तरफ दावत है और एक तरफ अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह वाला इल्म। और फिर उसी में अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह की याद। इसलिए तस्बीह है, तहमीद है, तहलील है, कुरान पाक है, दुआएं हैं। तो दुआएं बतलाई कि गोया ये बंदा दावत में हो, ये बंदा तालीम में हो, ये बंदा जिक्र में हो। और फराइज उस वक्त नहीं थे, लेकिन इबादात में अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो इबादात में लगाया, नमाजों में, तहज्जुद में, इबादात के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। तो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे थे, जिक्र करते रहे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गोया उन सब तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे। ये रास्ता है। इसी रास्ते के जरिए से आगे उनके अंदर एक इस्तेदाद पैदा हो गया अपने अमाल को बढ़िया से बढ़िया बनाने का, अहकामात के पूरा करने का। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जब कोई भी हुक्म आया तो उस हुक्म के पूरा करने में देर नहीं लगी। नमाज का हुक्म आया तो उन्होंने कभी यह मशवरा नहीं किया कि नमाज का हुक्म आया है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते तो नमाजों पर कैसे ले आए। इसके लिए तो मशवरा हुआ है आपस में कि एक वक्त मुतय्यन कर लिया जाए ताकि उसी वक्त मुतय्यन पर लोगों को बुलाया जाए और लोग इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़े। उसमें तो बातें आई थी, किसी ने कहा आग जला देंगे, किसी ने कुछ और फिर अल्लाह ने फरिश्ता भेजा एक सहाबी को ख्वाब में और उनने कलिमात आजान उसके सामने सुना दी। और फिर वही सहाबी आकर अपना ख्वाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर कर ली और कहा कि अजान ही जरिया है गोया मुसलमानों को मस्जिदों में जमा होने का। लेकिन मुसलमान और नमाज न पढ़े। और फिर जो उनकी नमाजें थी, नमाजों में भी छोड़ना है। जैसे दावत में क्या है, छोड़ना है, तो नमाजों में भी क्या है कि हर एक छोड़े। ताजिर तिजारत को छोड़कर आए, जमींदार को छोड़कर आए, कारोबार अपने कारोबार को छोड़कर आए, घर में बैठा हुआ है, घर छोड़कर आए, बीवी बच्चों के बीच में गोया बातें करने में लगा हुआ है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आ जाए। बादशाह है तो अपनी बादशाहत को छोड़कर आ जाए। ये अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की निस्बत से छोड़ना बहुत बड़ा काम है। जिसको छोड़ना आ गया उसको लगना आ जाएगा, और जिसको अल्लाह की निस्बत से छोड़ना ना आ जाए तो वो अल्लाह की निस्बत से लग नहीं सकता। छोड़ना इबादत है, लगना भी इबादत है। लगने वाले इबादत वो बंदा पूरा कर सकता है जिसको छोड़ने वाले इबादत आसान हो जाए, क्योंकि छोड़ने में नफा कुर्बान करना पड़ता है। मुशाहिदे के एतबार से तबीयत नहीं लगती, नफ्स रोकता है, ख्वाहिश नहीं चाहती, और गोया ये कहता है कि अगर मैं दुकान छोड़कर जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लगने में नफा और
छोड़ने में नुकसान। मैं हुकूमत के कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, अगर मैं ये काम छोड़कर जाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा, तो गोया लगने में नफा और छोड़ने में नुकसान मुशाहदे में। लेकिन मोमिन जब अल्लाह की बात सुन लेता है तो वो कलमे के साथ, कलमे के यकीन के साथ सुनता है कि नफा और नुकसान किसके हाथ में है। नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, और देना और लेना किसका काम है? देना और लेना अल्लाह का काम है। और अल्लाह वो जात है कि सब कुछ के होते हुए जिंदगी बिगाड़ सकता है, और कुछ भी ना हो जिंदगी बना सकता है। और जिंदगी बनती है किससे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जिंदगी बनती है। गैरों के तरीके पर खाना पीना, सोना जागना, कारोबार करना, शक्ल लिबास, इस तरीके से अपने मामलात और अपने मुआहिदे और अपने मुल्क जितना गैरों के तरीके पर चलाएगा इतना अल्लाह से दूर होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने के लिए कहते कुर्बानी दो, क्या कर लो? छोड़ लो, छोड़ लो, छोड़कर आ जाओ, छोड़कर आ जाओ। और सिर्फ ये बात नहीं है कि छोड़कर आ जाओ, उसके ख्याल भी छोड़कर आ जाओ। ऐसा अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, या कम अज कम ये कि अल्लाह तुम्हारे रुकू को, अल्लाह तुम्हारे सिजदे को, अल्लाह तुम्हारे क़रात को सुन रहा है, अल्लाह तुम्हारे क़ियाम को देख रहा है। तो गोया ऐसे मशगूल हो जाओ कि अपने दुकान को भूल जाओ। और एक मालदार अपने पैसे, अपने मालदारी को भूल जाए, एक मशगूल आदमी अपने मशगूलियत को भूल जाए। जब अल्लाह में लग गया, अल्लाह में लग गया और अल्लाह के साथ बातें करने में मशगूल हो गया, तो फिर कौन सी चीज है जो मेरे और अल्लाह के दरमियान क्या बन जाए? आड़ बन जाए। और फिर साथ साथ जिस जगह में आ रहे हो, इस जगह में पैसों की चीजें कुछ भी नहीं है। मस्जिदें दुनिया की चीजों से पाक हैं और पाक रखना चाहिए। और मस्जिदों में दुकानों को छोड़कर आ रहे हो तो दुकानों के तस्करे न करो। और मस्जिदों में जब अपने मुल्क के काम को छोड़कर आ रहे हो तो मुल्क और हुकूमत और क्या नाम है, चीजों के तस्करे न करो, बल्कि यहां उस बड़ी जात के सामने खड़े हो और इस खड़े होने को जरिया समझो, यकीनी जरिया कामयाबी का। तुम्हारा क़ियाम, इसमें पैसे का कोई दखल नहीं है। तुम्हारे रुकू ये अमल है गोया बदन का, इसमें पैसों का कोई दखल नहीं है कि तुम्हारे दुकान में कितने पैसे हैं, वो जो है वो भी छोड़कर आए हो। तुम्हारी क़िरात का ताल्लुक पैसों के साथ नहीं है। जुबान से पढ़ रहे हो, कान से सुन रहे हो, दिमाग से उसी के अंदर तदब्बुर कर रहे हो, और ये अकीदा रखो कि ये मेरा क़ियाम अपने जात की वजह से नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की वजह से है। ये मेरा रुकू अपने ख्वाहिश की वजह से नहीं है और अपने तबीयत की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की वजह से। इसलिए ये क़ियाम और ये रुकू और ये सुजूद और ये क़िरात और ये रुकू और सिजदे में तस्बीह, ये सब कुछ ये मेरी जिंदगी बनने का यकीनी सबब है। मेरी जिंदगी बनने का क्या है? यकीनी सबब है, क्योंकि बनाना किसका काम है? जिंदगी बनाना अल्लाह का काम है। और अल्लाह ने हमें बताया है कि जब तुम्हें जरूरत हो तो नमाज पढ़कर मेरे से मांगो, नमाज पढ़कर मेरे से मांगो, तो गोया इस नमाज से मैं बनूंगा। मस्जिद बनने की जगह है, दुकान इस्तेमाल होने की जगह है, मस्जिद बनने की जगह है। सदारत और वजारत की कुर्सी में बंदा इस्तेमाल होता है, बंदा बनता नहीं है। मस्जिद बनने की जगह है। और ज़राअत और तिजारत और इस तरीके से डॉक्टरी और हिंदुसा, इसके जितने भी जगह हैं और जितने भी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजें हैं, वो इस्तेमाल होने की जगह है। बनने की जगह सिर्फ एक है और वो अल्लाह का घर है। जैसे बंदा मां के पेट में अल्लाह ही बनाता है और सिर्फ मां के पेट में बन सकता है। निजाम है अल्लाह का, निजाम है अल्लाह का। और फिर दुनिया में आकर ये दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में ये चल सकता है। इस तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, बनने की जगह न दुकानें हैं, न जमीनें हैं, न तिजारतें हैं, न कारोबार है, न यूनिवर्सिटियां हैं, न तालीमी की जगह है, कुछ भी नहीं है। बनने की जगह अल्लाह का घर है। इसलिए यहां बनने के लिए आओ। जो आएगा मुतवाज़ी बनकर आएगा तो वो पाएगा और वो बनकर जाएगा।
फरमाया कि जिसकी नमाज ठीक हो गई तो उसके बाकी अमाल क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसकी नमाज बिगड़ी और जिसकी नमाज खराब है तो उसकी बाकी जिंदगी खराब होगी। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलहत सलह साइरु अमलिही वइन फसदत फसद साइरु अमलिही। हुकूक अल इबाद में सबसे पहले जो पूछ होगी वो नमाज के बारे में होगी। नमाज अगर बढ़िया से बढ़िया है नमाज, तो इसके बाकी अमाल, ख्वाह रोजा है, ख्वाह ज़कात है, ख्वाह हज है, और ख्वाह इसके मस्जिद से बाहर कमाना है या खर्च करना है या इस तरह इसकी मुआशरत है, इसकी कदा है, जो भी इसका अमल है वो सब अमाल क्या होंगे? बढ़िया से बढ़िया बनेंगे। और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी अमाल भी क्या हो जाएंगे? और हालात को अल्लाह ने किसके साथ जोड़ा है? अमाल के साथ जोड़ा है, दुकानों के साथ नहीं जोड़ा। दुकानों के अंदर अल्लाह के अहकामात के साथ जोड़ा है। इसलिए दुकान छोटी हो, हुक्म पूरा कर रहा है अल्लाह इस छोटी दुकान में और इस छोटे नक्शे में अल्लाह इसको बड़ी कामयाबी देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर बड़ा नक्शा है, बड़ी दुकान है और बड़े असबाब हैं और उसमें अल्लाह के हुक्म को जाया कर रहा है, जो हुक्म जाया कर रहा है वो उसकी हिफाजत नहीं की जाती, उसकी हिफाजत नहीं हो सकती, यह जाया हो जाएगा। तो बड़े नक्शे में अल्लाह छोटी कामयाबी दे दे, छोटे नक्शे में अल्लाह बड़ी कामयाबी दे दे, छोटी ताकतों से अल्लाह बड़ी ताकतों को गोया शिकस्त दे दे, और कम तादाद वालों के जरिए से अल्लाह ज्यादा तादाद वालों पर गलबा दे दे। उसके लिए असबाब है, उसके लिए उसूल है, और वो क्या है कि अल्लाह के अहकामात को पूरा करो। एक नमाज जाया हो जाए कारोबार की वजह से, या कि पूरी दुनिया अगर इसको मिल जाए तो ये उस नुकसान को दूर नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि मैं आराम से हूं, ये इसकी क्या है? ये इसकी लाइल्मी है। इसलिए अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे। आज हम रोते तब हैं कि जब किसी जगह को आग लग जाए, किसी जगह मसले खड़े हो जाएं, तो हमारा रोना उन चीजों के हलाक होने पर है, और हमारे सामने ये बात नहीं होती कि इस जगह में और इस घर में और इस दुकान में और इस इदारा और इस दफ्तर में अल्लाह के कितने अहकामात बैठे हुए थे, और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कितनी मिठी हुई थी। सुन्नतें मिटे और क्या नाम है, लोग तामीर हो, और क्या अहकामात मिट जाए? नहीं, कौमें मिटती है। जब अहकामात मिटते हैं तो कौमें मिटती है। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के हुक्म की हिफाजत करो, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर बंदा पढ़ता है नमाज और नमाज से जिंदगी बनने का यकीन नहीं रखता, इनकार भी नहीं कर रहा है, तो ये अपना नमाज बनाएगा नहीं, ये नमाज बनाएगा नहीं। इसके पास वक्त नहीं है, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी तो कैसे पढ़ेगा? ऐसा पढ़ेगा कि ये नमाज इसके लिए बजाय इसके कि दुआ दे, हफिज़कल्लाहु कमा हफिज़तनी, कि अल्लाह तेरी ऐसी हिफाजत कर दे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। तो हो सकता है ये नमाज इसके लिए बद्दुआ करे कि अल्लाह तुझे ऐसा जाय कर दे जैसे तूने मुझे जाय कर दिया। और फिर शक में पड़ेगा। शक में क्या कहते? नमाज से मसले हल होते हैं और मैं नमाजी हूं और मेरे साथ ये हो रहा है। नहीं भाई, अल्लाह के ज़ाब्ते हैं। जैसे सूरज से फायदा उठाने का एक खास तरीका है, बिजली से फायदा उठाने का एक खास तरीका है, कार है, मोटर है, उसके चलाने का और उससे फायदा उठाने का एक खास तरीका है। किसी जगह आपके बिजली के से फायदा उठाने का एक खास तरीका है, उस तरीके को अगर दाएं बाएं कर दिया जाए तो वो नफा नहीं मिल सकता है। इस तरह अल्लाह से फायदा उठाने का और अल्लाह के खजानों से लेने का एक खास तरीका है। अगर उस तरीके को न सीखा जाए और उस तरीके से हुक्म पूरा न किया जाए तो अल्लाह पाक के खजानों से फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए इसका सीखना, अगर नमाज फर्ज है तो उससे जिंदगी बनने का यकीन भी फर्ज है कि गोया उससे माल के मुकाबले में, चीजों के मुकाबले में नमाज से जिंदगी बनने का यकीन अंदर रखो, क्योंकि अहकामात से जिंदगी बनती है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से जिंदगी बनती है। इसलिए इसको सुनो, सुनना काम है,
اللہ نے بتایا ہے کہ کامیابی اسی میں ہے، پیغمبر نے بتایا ہے کہ کامیابی اسی میں ہے۔ اس کے ایک ایک جز کے فضائل آپ بازار میں نہیں ملیں گے، یہ کہاں ملیں گے؟ یہ مسجدوں میں ملیں گے۔ اس لیے مسجد میں گویا اسی تعلیم کے حلقے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، چھوڑ دو اپنے دکان کو اور اپنے تجارت کو، تاکہ تمہاری نماز کیا ہو جائے؟ نماز بن جائے۔ اور اس کا علم لو، کن سے؟ علماء سے۔ فضائل والا علم لو، مسائل والی شکل ہو اور اس پر یقین ہو، اللہ کا استحضار ہو۔ اس لیے اس کا علم لینے تم جاؤ گے، عالم سے سیکھو گے، کیونکہ علم علماء کے پاس ہے۔ اس کا علم کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ علماء سے لو اس کا علم، اور اس علم کے مطابق اپنے نمازوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دو، اپنے نمازوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دو۔ قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن کو نماز سے باہر سیکھو۔ نماز کے اندر تسبیح اور تحمید اور تحلیل پڑھ رہے ہو، اس کو نماز سے پہلے باہر سیکھو بھی اور اس کو پڑھو بھی۔ نماز کے اندر درود شریف پڑھ رہے ہو، اس کو سیکھو، نماز سے باہر درود شریف پڑھو، تاکہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہو، رحمتوں کے تم مورد بن جاؤ، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے، اللہ کی طرف سے برکتیں اترے۔ اور ذکر کی کثرت کرو تاکہ غفلت دور ہو جائے، اور جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اہتمام کرو، ان دعاؤں کے، تاکہ شکر والی نعمت کہ جہاں بھی ہو حمد ہے، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے سلایا، اللہ نے پہنایا، اللہ نے، یہ دعائیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ تو گویا دعاؤں کے ذریعے سے اور تلاوت کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے سے اور درود شریف کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، تو یہ تعلق نماز میں کام آئے گا، نماز میں کام آئے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، گویا اپنے نماز کے بنانے کے لیے ان چیزوں پر محنت کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو۔ اب یہ جتنی بھی زندگی نماز کے ذریعے سے بن جاتی ہے، تو اسی زندگی کے ساتھ گویا اپنے کاروبار کو نماز کی صفت پر لائیں۔ وہ کیا ہے کہ کاروبار سے زندگی نہیں بنتی، اس میں زندگی بن بھی سکتی ہے، بگڑ بھی سکتی ہے، کیونکہ بنانے اور بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں مسلمان ہوں، میں کاروبار میں لگنے سے پہلے میں حلال اور حرام کو دیکھوں گا۔ تو اگر حرام سے مجھے کروڑوں مل رہا ہے اور حلال سے مجھے وہ ہزاروں مل رہا ہے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ میں کروڑوں کے مقابلے میں 1000 کو لوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ اس 1000 سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی بنے گی، اور اس یقین کے ساتھ اگر میں نے حرام کا ارتکاب کر لیا تو ان کروڑوں سے نہ میری دنیا بن سکتی ہے نہ میری آخرت بن سکتی ہے، کیونکہ زندگی بنانا اور بگاڑنا کس کا کام ہے؟ اور میں مسلمان ہوں، جس طرح میں عبادت میں مکلف ہوں، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اس طرح میں اپنے معاملات میں بھی مکلف ہوں۔ میں کمانے میں دیکھو، یہ تو غیر مسلم بھی تجارتیں کر رہے ہیں، زمینداریں کر رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، وزارتیں کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آزاد ہو کر کر رہے ہیں، پابند بن کر نہیں کر رہے ہیں، وہ تو مشاہدے کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا ہے؟ مسلمان آزاد نہیں ہے، اس میں احکامات کو دیکھے گا۔ تو یہ احکامات بھی کہاں سے سیکھیں گے؟ تو جیسے عبادت کا علم علماء سے لے گا، تو کاروبار کا علم کن سے لے گا؟ تاجروں سے لے گا، زمینداروں سے لے گا، کاروبار والوں سے لے گا، ملک والوں سے لے گا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کر آئے ہیں، وہ طریقے صرف عبادت کے طریقے نہیں لے کر آئے ہیں، وہ کمانے کے طریقے لے کر آئے ہیں، اور وہ طریقے کامیابی کے لیے سبب ہے، اور ان طریقوں کے مقابلے میں غیروں کے طریقے بھی بازار میں موجود ہیں زندگی گزارنے کے۔ تو ایک تاجر جو صادق ہوگا، امین ہوگا، دیندار ہوگا، تو کس کو دیکھے گا؟ حلال اور حرام کو دیکھے گا، جائز اور ناجائز کو دیکھے گا، احکامات کو پورا کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، وہ پیسہ کم آئے یا زیادہ آئے۔ اور پھر اس کے اندر کیا بات ہوگی کہ یہ فرائض پورا کرنا، جیسے نماز فرض ہے، یہ عبادت بدنی ہے، اس طرح جو پیسہ میں نے دیا ہے تو اس میں کچھ پیسہ ایسا ہے جو میرا نہیں ہے، وہ یتیموں کا ہے، وہ غریبوں کا ہے، وہ مسکینوں کا ہے، وہ محتاجوں کا ہے، وہ مصارف اللہ نے بتائے ہیں۔ اس لیے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد جا رہا ہوں، اس طرح اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے میں غریب کے گھر جاؤں گا
اور میں فقیر کے گھر جاؤں گا اور میں یتیم اور مسکین اور بیوہ کے گھر جاؤں گا اور میں جو مقروض ہے اس کے گھر جاؤں گا اور جو محتاج ہے اس کے گھر جاؤں گا، کیونکہ اس کا پیسہ میرے پاس ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس غریب کا ہے، یہ اس مسکین کا ہے۔ تو گویا اس کا خرچ، اس پیسے کو اہل تک پہنچا دینا، یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا کام ہے۔ اس کا سیکھنا بھی کام ہے، اس کا سیکھنا بھی کام ہے، اور اس کو موقع کے مطابق خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ خرچ کرنا بھی کام ہے، یہاں تک کہ میں اللہ کا خلیفہ بن جاؤں، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنا آپ کو متصف کرنا، اللہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، اللہ پیتا نہیں ہے پلاتا ہے، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے، دوسروں کو مکان دیتا ہے، اللہ پردہ ڈالتے ہیں، اللہ پاک معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ خوبیاں جس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ اس بندے کو اپنے بندوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ مکان دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ اس بندے کو ذریعہ بناتا ہے دوسروں کو مکان دینے کا، دوسروں کو کپڑا دینے کا، دوسروں کے ضرورتوں کے پورا کرنے کا، اور جب یہ دوسروں کے کام میں لگتا ہے اللہ اسی کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندے محبوب ہیں تو اس کے اخلاق بڑھیا سے بڑھیا بنتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسروں کو نفع پہنچاؤ جان سے اور مال سے، لیکن بے غرض ہو کر نفع پہنچاؤ، کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ بڑھیا، یہ اخلاق سے اللہ پاک اس بندے کو نوازتا ہے، اور اس کا کام جو ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ کون راضی ہو جائے۔ جس سے میں نے پہلے بات عرض کی کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی تیاری یہ ہے کہ بندہ عمل کرے، اور عمل سے مقصود کیا ہو؟ کہ کون راضی ہو جائے۔ اس لیے یہ اپنا نفس کا اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا، شہرت ہے، ریا ہے، عجب ہے، یہ چیزیں کوئی سامنے نہیں، صرف یہ ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کو یہ سیکھتا ہے، کیوں؟ جیسے عمل میں علم کی ضرورت ہے، عمل میں یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کے بعد بغیر عمل کسی کام کا نہیں، تو اخلاص کے بعد بھی عمل سے وہ فوائد مرتب نہیں ہوں گے جو فوائد اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے اعمال کے بتائے ہیں، جو فضائل۔ اس لیے یہ بڑے بڑے کام ہیں، مخلص بننا آسان کام نہیں ہے، اخلاق والا بننا آسان کام نہیں ہے، عبادت والا بننا آسان کام نہیں ہے، اپنے معاملات اور اپنے معاشرت کو درست کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ اور پیغمبروں کے اپنے اخلاق سب سے بڑھیا، پیغمبروں کی عبادتیں سب سے احسن، پیغمبروں کا ایمان سب سے بڑھیا، اور پیغمبروں کا اللہ کے ساتھ تعلق وہ سب سے زیادہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کا یہی کام تھا، پیغمبروں کا یہی کام تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، نبوت، اور پوری امت اس زندگی کا محتاج ہے، اس زندگی کا محتاج، اور یہ زندگی مسلمانوں کے پاس ہے، یہ زندگی مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن آج میرے محترم دوستو، اس زندگی پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے آج خود ہمارا یقین کمزور ہو گیا، تو اس یقین کی کمزوری کی وجہ سے طریقے ہمارے زندگیوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور غیروں کے طریقے ہمارے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے تجارت میں، ہمارے بیوی بچوں کے گویا اس تربیت میں، اور ہمارے لباس میں، ہمارے شکل میں غیروں کے طریقے آ رہے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، یہ بجائے اس کے کہ اس سے گن آئے اور اس کی طرف بندہ نہ دیکھے، لیکن اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت والا سمجھنا، اور اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو ترقی والا سمجھنا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا، یہ کتنا گھٹیا ذہن ہے۔ نہیں، اب یہ گویا بندہ تو وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، تعلق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنائے۔ آج غیروں کے طریقے اندر آ رہے ہیں اور پیغمبر کے طریقے نکلتے جا رہے ہیں، تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نکلیں گے تو گھروں کے اندر رحمتیں اتریں گی، کاروبار کے اندر برکتیں ہوں گی، آپس میں جوڑ اور اتفاق ہوگا۔ نہیں، ان طریقوں کی نحوست کی وجہ سے آج امت محروم ہے، ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ آخری بات عرض کر لوں کہ اس امت کا کام بھی یہی تھا جیسے پیغمبر کا، کہ بحیثیت اجتماعی ہر تاجر،
ہر غریب، ہر مالدار، ہر حاکم، ہر محکوم، ان سب کا یہ کام تھا کہ گویا اس پورے دین کو پورے دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ جب تک امت نے اس کو اپنا کام سمجھ کر زندگی گزارتی رہی امت تو اللہ ساتھ تھے، جیسے اللہ نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ ساتھ تھے۔ تو اللہ کے ساتھ ہونے کی علامتیں کیا تھی؟ ایک تو ان کی اپنی زندگی میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ آ جائے پھر اللہ ساتھ نہیں ہوتا۔ تو خود اپنی زندگی طریقوں کے مطابق تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ساتھ دے تو اللہ نے ان کی مددیں کی، جیسے نبیوں کی مددیں کی، اور جیسے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ نے اپنے قوموں کے ہدایت کے لیے یا ان کے ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، اس طرح اللہ نے اس امت کی دعاؤں کو قبول کیا، اس امت کی دعاؤں کو نبیوں کی دعاؤں کی طرح اللہ نے قبول کیا۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ان کے اندر دین بھی تھا اور ان کے اندر دین کی دعوت بھی تھی، تو اللہ کی مددیں ان کے ساتھ، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ تھی۔ اور جس طرح اس زمانے کے باطل کے مقابلے میں نبیوں کی مدد کر کے اللہ نے نبیوں کو غالب کیا، تو ان صحابہ کی اللہ نے مدد کر کے وہ کیسر مقابلے میں آ جائے یا کسرا مقابلے میں آ جائے یا مقوقس آ جائے یا کوئی بھی آ جائے تو کسی بھی مقام پر گویا ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہو اور غیروں کو ان کے اوپر کیا کر دیا ہو، غالب کر دیا ہو۔ نہیں، وہی مددیں اس امت کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ یہ پوری امت اللہ کی مدد میں لگی رہی، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ جہاں تک اپنی ضروریات کا تعلق ہے تو اس میں بھی ان کا وقت لگا، اس میں بھی ان کا مال لگا، لیکن ضروریات میں کم لگا، بقدر ضرورت لگا، عبادت میں ان کا وقت لگا، ان میں مال لگا۔ اس طرح دوسروں کے ضرورتوں کے پورا کرنے میں ان کا مال لگا اور ان کا وقت لگا، اور اس دین کو پورے دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ان کا مال بھی لگا، ان کی جان بھی، یہاں تک کہ چونکہ انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جان بچانا کام نہیں ہے، جان دینا کام ہے، مال بچانا کام نہیں ہے، مال دینا کام ہے، قربان کرنا کام ہے، اپنی عزت بچانا یہ کام نہیں ہے، عزت کو قربان کرنا کام ہے۔ یہ امت قربانی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے۔ یہ اسلام کے بنیادوں میں قربانیاں ہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے عزت کی قربانی، جن بنیادوں میں قربانیاں ہوتی ہیں اور جن بنیادوں میں اللہ کا تعلق کے ساتھ عمل ہوتا ہے وہ عمارتیں ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ عمارتیں کوئی اس کو ڈھا نہیں سکتا اور اس پر کوئی گویا غالب نہیں آ سکتا، بشرطے اس لیے اسلام کو تو کیا اللہ پاک ہی نے اس کی حفاظت کر دی، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کا تعلق، ان کی حفاظت کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر اسلام اندر ہوگا اور اسلام کی دعوت ہوگی تو جیسے پہلوں کے ساتھ اللہ کی مدد کی، وہ مددیں ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگی، بلکہ شاید اور امید ہے اللہ سے کہ ان کے ساتھ ان سے زیادہ ہوگی، ان سے زیادہ ہو، کیونکہ ضعف ہے اور بہت دوری ہے، اور اس کے باوجود ایک بندہ ہمت کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے تو اللہ اس کو کسی کے حوالے نہیں کر دے گا۔ آج شیطان ہمیں ڈرا رہا ہے، حالانکہ یہ ہمارے بننے کے اعمال ہیں اور یہ ہمارے بننے کی جگہ ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہمارا کام ہے، لیکن شیطان کہتا ہے اگر تم حکم پورا کرو گے غریب ہو جاؤ گے اور فقیر ہو جاؤ گے، اور احکامات میں فقر دکھلاتا ہے اور حرام میں غنا دکھلاتا ہے، احکامات میں گویا دکھلاتا ہے کہ اس میں پریشانیاں ہیں اور دوسرے میں آزادیاں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کی نسبت سے بندہ جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے تو اتنا عظیم راستہ ہے کہ اس کے ایک صبح اور ایک شام کو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا سے قیمتی قرار دیا کہ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ کیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس راستے میں نکل کر قرآن پڑھنا، اور اس راستے میں نکل کر ذکر کرنا، اور اس راستے میں نکل کر نفلیں پڑھنا، اور اس راستے میں نکل کر اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ اس بندے سے
جو بندہ اپنے گھر پر ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، جو بندہ اپنے گھر پر ہے تجارتیں کر رہا ہے، زمیندارہ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے شریعت کے مطابق اور قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اور اس طرح اپنے گھر میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال اس کے مقابلے میں کروڑوں کے برابر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے پیسہ لگا رہا ہے، اللہ کے دین کو عام کرتے ہوئے یہ کیا ہے کھانا کھا رہا ہے، اور یہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگا رہا ہے۔ تو یہ گھر میں بیٹھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا کہ اس کا عمل اور اس کا عمل کیا ہو جائے۔ بس عمل وہی عمل ہے، ذکر وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ذکر کر رہا ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، لیکن یہ دین کی محنت کرتے ہوئے ذکر کرنا، دین کو پھیلانے کے لیے مال اور جان لگاتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادتیں کرنا اور اللہ سے مانگنا، یہ اور گھر میں بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، شیطان اس سے روکتا ہے کہ نکلنا مشکل ہے۔ نکلنا کیا ہے؟ کہتے کرو تو گھر میں کرو اپنے حالانکہ جب بندہ ماحول میں جاتا ہے تو ماحول کی برکت سے کام سیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر واپس آ کر اپنے مقام پر بھی کام کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن نکلے بغیر اور چھوڑے بغیر وہ بات نہیں بنتی جو بات ہونی چاہیے، اور جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا احساس پیدا۔ ابھی تک تو اللہ ہمیں معاف کر دے، عمومی طور پر عرض کر رہا ہوں، تجارت سے کس نے روکا ہے؟ لیکن اپنے آپ کو تاجر سمجھ کر زندگی گزارنا، اپنے آپ کو زمیندار سمجھ کر زندگی گزارنا، اور اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر زندگی گزارنا۔ جب بندہ نے اپنے آپ کو صرف تاجر ہی سمجھ لیا تو یہ سوچے گا تجارت کا، یہ صبر کرے گا صرف تجارت کے لیے، یہ پیسہ خرچ کرے گا صرف تجارت کے لیے، یہ بھی بستیوں میں جا رہا ہے، یہ بھی شہروں میں جا رہا ہے، یہ بھی علاقوں میں جا رہا ہے، یہ بھی ملکوں میں جا رہا ہے، یہ بھی ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے اور جا رہا ہے، لیکن اس کے اسبار کس بنیاد پر ہے؟ تجارت ہی کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ تجارت کے لیے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، زمینداری کے لیے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، کاروبار کے لیے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، ملک اور مال کے لیے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو اس کے تقاضے پورا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اور جہاں تک دین کا کام ہے تو جب یہ اپنے ذمہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے لیے ایک بستی سے دوسرے بستی جانا مشکل، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا مشکل، پیسہ خرچ کرنا مشکل۔ تو ہماری ضرورت ہے کیا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر کہ واقعی میں امتی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بحیثیت امتی ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر میرا فکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد و غم میرا درد و غم ہے۔ اگر آج میں نے اس کو اپنا کام نہیں بنایا تو یہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوں اور پوری کائنات اور پورے لوگوں پر بھی ظلم کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اس کو اپنا کام سمجھ کر زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا دین کے زندہ ہونے کا۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو اس دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے نہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں تو یقین جانے اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور پورے انسانوں پر ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو ظلم صرف یہ نہیں ہے شرک کرنا، نماز چھوڑنا بھی ظلم ہے، احکامات چھوڑنا بھی ظلم ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی ظلم ہے۔ گناہوں کا اگر دوسرے کے حق ضائع کرنا، کسی کے پیسہ لے کر نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کسی کے حق کو نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ان حقوق واجبات کو پورا نہیں کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے ظالم بن رہا ہے، اسی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جو محنت امت کے ذمے بحیثیت امت اجتماعی طور پر تھی اور امت اجتماعی طور پر اس محنت کے لیے اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہی ہے، تو کیا خیال ہے ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ اور مددیں کیسے ہوں گی؟ اس لیے بھائی کم از کم ہم تو یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، جو نہیں سن سکتے وہ تو معذور ہے، وہ تو کیا ہے، کیوں ان کے سامنے اس قسم کی باتیں آئی نہیں ہے، ہم تو سن ہی رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں، تو اللہ پاک سے مانگے اور توبہ کر لے کہ واقعی ابھی تک ہم نے اس کو اپنا کام سمجھ کر زندگی کو ترتیب دینا، اور ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ ہر قسم کے درجات اس میں ہیں، لیکن کم از کم
बंदा अपने आप को इसका समझ कर जिंदगी गुजारने का आहद कर ले, नीयत कर ले, अल्लाह आगे बढ़ाने वाला है, अल्लाह काम लेने वाला है। लेकिन जो सचमुच नीयत कर ले और ये कहे कि इसमें मेरा भी पैदा है, मेरे खानदान का भी पैदा है, पूरी कायनात का, गोया पूरे इंसानों का इसमें पैदा है, मैं औरों के लिए भी खैर का जरिया बनूंगा, दुनिया और आखिरत के मैं उनकी जिंदगी बन जाए इसके लिए जरिया बनूंगा, तो अल्लाह ही हमें जरिया बनाएगा। काम लेने वाला अल्लाह है, लेकिन बशर्ते कि हम क्या कर ले, नीयतें कर ले। तो भाई इस मजमे में ऐसे अहबाब अगर मौजूद हो जिनके अभी तक 4 महीने नहीं लगे, अभी तक 4 महीने नहीं लगे, 30 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, 50 और 60 साल उम्र हो गई, और बात सुनते भी रहते हैं, इरादे भी करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं इन जमीनों से मैं फारिग नहीं हूँ, इन तिजारतों से मैं फारिग नहीं हूँ, और अभी भी बच्चों के मैं फारिग नहीं हूँ। तो भाई फरागत का इंतजार नहीं करना चाहिए कि क्या हो जाऊं, फारिग हो जाऊं, बल्कि अपने आप को फारिग करना, अपने आप को जबरदस्ती फारिग करना, इसकी बरकत से अल्लाह ताला की मददें भी होती है, अल्लाह आसानियां भी पैदा करते हैं। तो ऐसे साथी अपने जगह पर खड़े हो जाए जो नकद 4 महीने के लिए तैयार हो, जिनके पहले 4 महीने नहीं लग चुके, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हिम्मत कर लीजिए। अल्लाह